أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون۔ سورہ کافرون مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 6 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہ اے منکرو، میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجوں، اور نہ مجھ کو پوجنا ہے اس کا جس کو تم نے پوجا، اور نہ تم کو پوجنا ہے اس کا جس کو میں پوجوں، تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ۔ خلاصہ تفسیر، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ استقبال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ مطلب احقر کے نزدیک یہ ہے کہ میں موحد ہو کر شرک نہیں کر سکتا، نہ اب نہ آئندہ، اور تم مشرک ہو کر موحد نہیں قرار دیے جا سکتے، نہ اب نہ آئندہ، یعنی توحید و شرک جمع نہیں کر سکتے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ اس میں ان کے شرک پر وعید بھی سنا دی گئی۔ معارف و مسائل۔ سورت کے فضائل اور خواص۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، اور ہر سورہ کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الذات خستہ حال ہوتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیل پر عمل کیا، میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جانتے تھے، اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ شان نزول۔ ابن اسحاق کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اور طبرانی کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور جس عورت سے آپ چاہیں آپ کا نکاح کر دیں. آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں. اور ابو صالح کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے صورت پیش کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے. اس پر جبرائیل امین علیہ السلام سارے سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالی کی عبادت کا حکم ہے. شان نزول میں جو متعدد واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات سبھی پیش آئے ہوں اور ان سب کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہو جس کا حاصل ایسی مصالحت سے روکنا ہے. لا اعبد ما تعبدون. اس صورت میں یہ چند کلمات مکرر آئے ہیں. اس تکرار کو رفع کرنے کے لیے ایک تفسیر تو وہ ہے جس کو بخاری نے بہت سے مفسرین سے نقل کیا ہے کہ دو کلمے ایک مرتبہ زبان حال کے لیے اور دوسری مرتبہ زبان مستقبل کے متعلق آئے ہیں، اس لیے کوئی تکرار نہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ تو بالفعل ایسا ہو رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو، اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کریں. اسی تفسیر کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں اختیار فرمایا ہے، جو اوپر خلاصے تفسیر میں آ چکی ہے. مگر بخاری کی تفسیر میں لکم دینکم ولی دین کی تفسیر دین بمعنی مذہب اسلام و کفر سے کی ہے، اور مطلب یہ قرار دیا ہے کہ مصالحت کی مجوزہ صورت قابل قبول نہیں. میں تو اپنے دین پر قائم ہوں ہی، تم بھی اپنے دین پر مصر ہو تو تم جانو، اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے. اور بیان القرآن میں دین کے بمعنی جزا قرار دیا ہے. دوسری تفسیر وہ ہے جس کو ابن کثیر نے اختیار فرمایا ہے کہ حرف ما لغت عرب میں جیسا اسم موصول الذی کے معنی میں آتا ہے، ایسا ہی کبھی مصدری معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ جس فعل پر داخل ہو اس کو بمعنی مصدر کر دیتا ہے. اس صورت میں پہلی جگہ تو حرف ما اسم موصول الذی کے معنی میں ہے اور دوسری جگہ ما مصدریہ ہے. تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلے جملے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد کے معنی یہ ہوئے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے. اور دوسرے جملے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ میں حرف ما مصدریہ ہے اور معنی یہ ہے لا انا عبد عبادتکم ولا انتم عابدون عبادتی، یعنی ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے ہی الگ الگ ہیں. میں تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم جب تک ایمان نہ لاؤ تو میرے طرز کی عبادت نہیں کر سکتے. اس طرح پہلے جملے میں معبودوں کا اختلاف بتلایا اور دوسرے جملے میں عبادت کے طرز و طریقے کے اختلاف کو ظاہر کیا. حاصل یہ ہوا کہ نہ تمہارے اور ہمارے معبود میں اشتراک ہے نہ طریقے عبادت میں. اس طرح تکرار رفع ہوا اور طریقے عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے بذریعہ وحی بتلایا گیا اور مشرکین کے طریقے خود ساختہ ہیں. ابن کثیر نے اس تفسیر کو راجح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور طریق عبادت وہ معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے. اور لکم دینکم ولی دین کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور دوسری جگہ ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ دین کو ابن کثیر نے بھی اعمال دین کے معنی میں لیا ہے، اور پھر مقصود اس سے وہی ہوگا جو بیان القرآن میں بیان کیا گیا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا سزا خود بھگتنی پڑے گی.
اور بعض مفسرین نے ایک تیسری تفسیر یہ اختیار کی کہ حرف ما دونوں جگہ موصولہ ہی ہے اور حال و استقبال کا بھی فرق نہیں، بلکہ یہ دو جملے فی المواقع مکرر لائے گئے ہیں، مگر ہر تکرار برا نہیں ہوتا۔ بہت جگہ تکرار تقاضۂ بلاغت ہوتا ہے، جیسا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں ہے۔ یہاں اس تکرار کا مقصد تاکید مضمون بھی ہے، اور یہ بھی کہ کفار کی طرف سے چونکہ ایسی مصالحت کی پیشکش متعدد بار کی گئی تو متعدد جملوں سے اس کو رد کیا گیا۔ کفار سے معاہدہ صلح کی بعض صورتیں جائز ہیں، بعض ناجائز۔ سورہ کافرون میں کفار کی طرف سے پیش کی ہوئی کوئی مصالحت کی چند صورتوں کو بالکلیہ رد کر کے اعلان برات کیا گیا، مگر خود قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی موجود ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی کفار اگر صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیے، یعنی معاہدہ صلح کر لیجئے۔ اور مدینہ طیبہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہود مدینہ سے آپ کا معاہدہ صلح مشہور و معروف ہے، اس لیے بعض مفسرین نے سورہ کافرون کو منسوخ کہہ دیا، اور منسوخ کہنے کی بڑی وجہ آیت لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ کو قرار دیا ہے، کیونکہ بظاہر یہ احکام جہاد کے منافی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہاں لکم دینکم کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دے دی گئی، بلکہ اس کا حاصل وہی ہے جو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ اس لیے راجح اور صحیح جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ یہ صورت منسوخ نہیں۔ جس قسم کی مصالحت سورہ کافرون کے نزول کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی آج بھی حرام ہے، اور جس صورت کی اجازت آیت مذکورہ میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ یہود سے عملاً ظاہر ہوئی وہ جیسے اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع و محل کو سمجھنے اور شرائط صلح کو دیکھنے کی ہے، جس کا فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا ہے، جس میں کفار سے معاہدے کو جائز قرار دینے کے ساتھ ایک استثناء کا ارشاد ہے، وہ یہ ہے ہر صلح جائز ہے بجز اس صلح کے جس کی روح سے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ اب غور کیجئے کہ کفار مکہ نے صلح کی جو صورتیں پیش کی تھیں ان سب میں کم از کم کفر و اسلام کی حدود میں التباس یقینی ہے، اور بعض صورتوں میں تو اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ ایسی صلح سے سورہ کافرون نے اعلان برات کر دیا، اور دوسری جگہ جس صلح کو جائز قرار دیا اور معاہدہ یہود سے اس کی عملی صورت معلوم ہوئی، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا گیا ہو یا کفر و اسلام کی حدود آپس میں ملتبس ہوئی ہوں۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک، صلح و سالمیت کا داعی نہیں، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ سورۃ النصر، سورہ نصر مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں غول کے غول، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح اپنے آثار کے آ پہنچے، اور اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین اسلام میں جوق جوق داخل ہوتا دیکھ لیں، تو اس وقت سمجھیے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا جو تکمیل دین تھا وہ پورا ہو چکا، اور اب سفر آخرت قریب ہے۔ اس کے لیے تیاری کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے،
یعنی ایسے امور جو خلاف اولا واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ معارف و مسائل، یہ سورہ باجماع مدنی ہے اور اس کا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا۔ قرآن مجید کی آخری سورہ اور آخری آیات، صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ نصر قرآن کی آخری سورہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ بعض آیات کا نزول جو اس کے بعد ہونا بعض روایات میں ہے وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی سورہ اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ مکمل سورہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ اقرا اور مدثر وغیرہ کی چند آیات کا اس سے پہلے نازل ہونا اس کے منافی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اس کے بعد آیت اليوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ ان دونوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 روز رہے، 80 روز کے بعد وفات ہو گئی۔ ان دونوں کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے کل 50 دن رہ گئے تھے۔ اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم نازل ہوئی، جس کے بعد عمر شریف کے کل 35 روز باقی تھے۔ اس کے بعد آیت اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، جس کے بعد صرف 21 روز اور مقاتل کی روایت میں صرف 7 روز کے بعد وفات ہو گئی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح میں فتح سے فتح مکہ مراد ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں۔ لفظ اذا جاء سے بظاہر قبل فتح نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور روح المعانی میں بحر محیط سے ایک روایت بھی اس کے موافق نقل کی ہے، جس میں سورہ کا نزول غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت کا بیان کیا گیا، اور خیبر کی فتح فتح مکہ سے مقدم ہونا معلوم و معروف ہے۔ اور روح المعانی میں بسند عبد ابن حمید حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے قول نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نزول کے بعد 2 سال زندہ رہے۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، کیونکہ فتح مکہ سے وفات تک 2 سال سے کم مدت ہے۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوئی اور وفات ربیع الاول 11 ہجری میں، اور جن روایات میں اس کا نزول فتح مکہ یا حجۃ الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے، ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پڑھی ہوگی، جس سے لوگوں کے خیال ہوا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ مزید تحقیق اس کی بیان القرآن میں مذکور ہے۔ متعدد احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ میں ہے کہ سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا، اب تسبیح و استغفار میں لگ جائیے۔ مقاتل کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہ موجود تھے۔ سب اس کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مضمن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون روایت کیا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ سورت کے مفہوم سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج ہو کر یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر پہنچے جو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔
اسی طرح عام عرب فوج فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے۔ جب موت قریب ہو تو تسبیح و استغفار کی کثرت چاہیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے، سبحان ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم کر گئے۔ تمت سورۃ النصر بحمد اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورۃ اللہب۔ سورہ لہب مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا، اب پڑے گا ڈیگ مارتی آگ میں، اور اس کی جورو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رہتی ہے مونجھ کی، اس کی گردن میں رسی ہے مونجھ کی۔ خلاصہ تفسیر، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد اصل سرمایہ اور کمائی سے مراد اس کا نفع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان اس کو ہلاکت سے نہ بچاوے گا۔ یہ حالت تو اس کی دنیا میں ہوئی، اور آخرت میں وہ عنقریب یعنی مرتے ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ مراد خاردار لکڑیاں ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، اور دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں دوزخ کی زنجیر اور طوق ہوگا کہ گویا وہ ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ تشبیہ شدت اور استحکام میں ہے۔ معارف و مسائل۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی۔ قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، اور ابو لہب کنیت میں لہب جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے حد دشمن اور اسلام کا شدید مخالف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذائیں دینے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے یہ ساتھ لگ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا جاتا تھا۔ شان نزول صحیحین میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ بعض روایت میں ہے کہ یا صباح کہہ کر یا بنی عبد مناف اور یا بنی عبد المطلب وغیرہ ناموں کے ساتھ آواز دی۔ اس طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سب قریش جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح و شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک و کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا؟
اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ید کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں۔ چونکہ انسان کے سب کاموں میں بڑا دخل ہاتھوں کو ہے، اس لیے کسی شخص کی ذات اور نفس کو ید سے تعبیر کر دیتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے بما قدمت یداک۔ اور بیقاہی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو لہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کام ہوں گے۔ پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں ان چیزوں سے کچھ بھی آیا نہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم برباد ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہونے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا۔ تباب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے ہلاک و برباد ہو۔ اس آیت میں پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب بطور بددعا کے ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور دوسرا جملہ یعنی وتب جملہ خبریہ ہے، گویا بددعا کے ساتھ اس کا اثر بھی بتلا دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جملہ بددعا کا مسلمانوں کے شفا غیث کے لیے ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ کی شان میں تبن کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بددعا کریں۔ حق تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود فرما دی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بددعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن نے اس کی ہلاکت و بربادی کی خبر جو پہلے ہی دے دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ واقع بدر کے 7 روز بعد اس کے طاعون کی گرتی نکلی، جس کو عرب عدسہ کہتے ہیں۔ مرض لوگوں کو دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا، اور 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے پتھر بھر دیے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما کسب کے معنی ہے جو کچھ اس نے کمایا۔ اس سے مراد وہ منافع تجارت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو مال کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں کہا گیا ہے۔ اور اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال طیب وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کے کسب میں داخل ہے، یعنی اولاد کی کمائی کھانا بھی اپنی ہی کمائی سے کھانا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس جگہ ما کسبہ کی تفسیر اولاد سے کی ہے۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد بھی، یہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے فخر و غرور اور وبال کا سبب بنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہوا تو میرے پاس مال و اولاد بہت ہے، میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما اغنى عنه ماله وما كسب، یعنی جب اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اولاد۔ یہ تو حال اس کا دنیا میں ہوا، آگے آخرت کا ذکر ہے۔ سيصلى نارا ذات لهب، یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں یہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے نام کی مناسبت سے آگ کے ساتھ ذات لہب کی صفت میں خاص بلاغت ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غیظ اور دشمنی تھی، اس کی بیوی بھی اس دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن بنت حرب بن امیہ ہے، جس کو ام جمیل کنیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نے بتایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ حمالۃ الحطب ہے، جس کے لفظی معنی ہے سوختے کی لکڑیاں لادنے والی، یعنی آگ لگانے والی۔ عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا تھا کہ جیسے کوئی سوختے کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے
چغل خور کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت رسانی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مجاہد، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے یہی کی ہے کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی، اور ابن زید، ضحاک وغیرہ مفسرین نے اس کو اپنے حقیقی معنی میں رکھا ہے، جس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ عورت جنگل سے خار داد لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس کی اس ذلیل و خسیس حرکت کو قرآن نے حمالۃ الحطب سے تعبیر فرمایا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں، زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے، جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ چغل خوری سخت گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ روزے دار کا روزہ اور وضو والے کا وضو خراب کر دیتے ہیں، یعنی غیبت اور چغل خوری اور جھوٹ۔ عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے آدمی جنت میں نہ داخل ہوں گے، 3 قسم کے آدمی جنت میں نہ داخل ہوں گے، ناحق خون بہانے والا اور چغل خوری کرنے والا، اور وہ تاجر جو سود کا کاروبار کرے۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذکر کر کے شعبی سے بطور تعجب کے دریافت کیا کہ حدیث میں چغل خور کو قاتل اور سود خور کی برابر بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، چغل خوری تو ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے قتل، ناحق اور غصب اموال کی نوبت آ جاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد بسکون السین مصدر ہے جس کے معنی رسی یا ڈور، بٹنے یا اس کے تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے ہیں، اور مسد بفتح میم و سین اس رسی یا ڈور کو کہا جاتا ہے جو مضبوط بنائی گئی ہو، خواہ وہ کسی چیز کی ہو، کھجور یا ناریل وغیرہ سے یا آہنی تاروں سے، ہر طرح کی مضبوط رسی اس میں داخل ہے۔ بعض حضرات نے جو خاص کھجور کی رسی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ عرب کی عام عادت کے مطابق کیا گیا ہے، اصل مفہوم عام ہے۔ اسی مفہوم عام کے اعتبار سے حضرت ابن عباس، عروہ بن زبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں حبل من مسد سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا رسہ ہے، اور یہ اس کا حال جہنم میں ہوگا کہ آہنی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا توق اس کے گلے میں ہوگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے بھی اس کی تفسیر میں فرمایا ہے من مسد ای من حدید، اور شعبی اور مقاتل وغیرہ مفسرین نے اس کو بھی دنیا کا حال قرار دے کر حبل من مسد سے مراد کھجور کی رسی لی ہے، اور فرمایا کہ اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی مالدار، غنی اور اپنی قوم کے سردار مانے جاتے تھے، مگر اس کی بیوی اپنی خست طبیعت اور کنجوسی کے سبب جنگل سے سوختے کی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ گٹھا سر سے گر نہ جائے، اور یہی ایک روز اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اور رسی گلے میں تھی، تھک کر کہیں بیٹھ گئی اور پھر گر کر اس کا گلا گھٹ گیا اور اسی میں مر گئی۔ اس دوسری تفسیر کی روح سے یہ حال اس کا اس کی خست طبیعت اور اس کا انجام بد بیان کرنے کے لیے ہے۔ مگر چونکہ ابو لہب کے گھرانے خصوصاً بیوی سے ایسا کرنا مستبعد تھا، اس لیے اکثر حضرات مفسرین نے پہلی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ تمت سورۃ اللہ بحمد اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص۔ سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ خلاصہ تفسیر،
اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجئے. اس پر یہ سورت نازل ہوئی. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے. کمال ذات یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ کہ علم، قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہیں، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں. اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. معارف و مسائل. شان نزول. ترمذی، حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی کا نسب پوچھا تھا. ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی. دوسری بعض روایات میں یہ سوال یہود مدینہ کی طرف منسوب کیا ہے، اسی لیے صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری، عطاء، اکرمہ، جابر رضی اللہ عنہم نے اس کو مکی کہا ہے اور قتادہ، ضحاک وغیرہ نے مدنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے 2 قول منقول ہیں. بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا اور کچھ. ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی. فضائل صورت. امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے سورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا. جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد کی قرات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کی برابر ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی. امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو. حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا. قل هو اللہ احد. لفظ قل میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا حکم ہو رہا ہے، اور لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام کمالات کا جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے. احد اور واحد ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے لفظ احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب اور تجزیے سے اور تعدد سے اور کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہے. یعنی وہ کسی ایک یا متعدد مادوں سے نہیں بنا، نہ اس میں تعدد کا کوئی امکان ہے، نہ کسی کے مشابہ ہے. یہ جواب ہو گیا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ سونے چاندی کا ہے یا کسی جوہر کا. اسے ایک مختصر جملے میں ذات و صفات کے سب مباحث آ گئے اور لفظ قل میں نبوت اور رسالت کا مسئلہ آ گیا. اس میں غور کرو تو یہ ایک مختصر جملہ ان عظیم الشان مباحث کو حاوی ہے جو بڑی بڑی جلدوں میں لکھے جاتے ہیں. اللہ الصمد. لفظ صمد کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، اسی لیے حضرات مفسرین کے اقوال اس میں بہت سے بیان کیے گئی، بہت ہیں. امام حدیث طبرانی نے کتاب السنہ میں ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صحیح ہیں اور ان میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں. لیکن اصل معنی سمجھ کے یہ ہے کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں رجوع کریں اور جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے کوئی بڑا نہیں. خلاصہ یہ کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. لم یلد ولم یولد. یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نسب نامے کا سوال کیا تھا کہ اس کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جو توالد و تناسل کے ذریعے وجود میں آتی ہے. نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کفو کے لفظی معنی مثل اور مماثل کے ہیں. معنی یہ ہے کہ نہ کوئی اس کا مثل ہے نہ کوئی اس سے مشاکلت اور مشابہت رکھتا ہے. سورہ اخلاص میں مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہے.
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں۔ سورہ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے، کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو وہ خود اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، بعض وجود کے تو قائل ہیں مگر وجود کے منکر ہیں، بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں، بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سب کے خیالات باطلہ کا رد اللہ احد میں ہو گیا۔ بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے خیال کا ابطال لفظ سمجھ میں ہو گیا۔ بعض لوگ اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، ان کا رد لم یلد میں ہو گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارے، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے۔ خلاصہ تفسیر، آپ اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اور دوسروں کو بھی یہ استعاذہ سکھلانے کے لیے جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسے کی تعلیم ہے، یوں کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے۔ رات میں شرور و آفات کا احتمال ظاہر ہے، اور بالخصوص گنڈے کی گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اول تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر شاید بمناسبت مقام یہ ہو کہ اکثر سحر کی ترتیب اور ترکیب رات کو ہوتی ہے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو، اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکیں، اور گنڈے پر دم کرنے والی جانوں یا عورتوں کی مناسبت اس جگہ ظاہر ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اسی طرح ہوا تھا، خواہ مرد نے کیا ہو یا عورتوں نے، کیونکہ لفظ نفاثات کا موصوف نفوذ بھی ہو سکتے ہیں جو مرد و عورت دونوں کو شامل ہیں، اور عورتیں بھی اس کی موصوف ہو سکتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے سحر کیا تھا اس کا اصل منشا حسد تھا۔ اس طرح سحر کے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں سب سے استعاذہ ہو گیا، اور باقی شرور و آفات کو شامل کرنے کے لیے من شر ما خلق فرما دیا، اور آیت میں جو اللہ کی صرف رب الفلق یعنی صبح کا مالک ذکر کی گئی، حالانکہ اللہ تو صبح و شام سبھی چیزوں کا رب اور مالک ہے۔ اس تخصیص میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات کی اندھیری کا ازالہ کر کے صبح کی روشنی نکال دیتا ہے، اسی طرح سحر کا بھی ازالہ کر سکتا ہے۔ معارف و مسائل۔ یہ سورہ فلق اور اس کے بعد کی سورہ ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فنا کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے، اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گروہوں کو کھول دیا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جانتے تھے،
مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی، اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا، اور صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں۔ اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز سے جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ برزروان ایک کنویں کا نام ہے، میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ اور امام طالبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگا دی، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔ سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا نبوت رسالت کے منافی نہیں۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ سحر کی حقیقت اور اس کے اقسام و احکام پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی تفسیر معارف القرآن جلد اول صفحہ 217 تا 223 میں بیان کی جا چکے ہیں، وہاں دیکھ لیے جائیں۔ خلاصہ اس کا جس کا جاننا یہاں ضروری ہے اتنا ہے کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبیعیہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، بعض اسباب طبیعیہ سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبعی ہے جس سے پیغمبر و انبیاء مستثنی نہیں ہوتے۔ اسی طرح سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں۔ معوذتین ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفت سے حفاظت کا قلعہ ہیں۔ ان کے فضائل، یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرے کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا و آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ مستند حدیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت انہی حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی
اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیل لیتے. پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیل لیتے تھے. میں کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے. یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو. میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو جب صبح ہو اور جب شام ہو. 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھی. آگے سورت کے الفاظ کے ساتھ تفسیر دیکھیے. قل اعوذ برب الفلق. فلق کے لفظی معنی پھٹنے کے ہیں. مراد رات کی پو پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا ہے. جیسا ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فالق الاصباح آئی ہے. اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شرور و آفات کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت میں اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دے گا. لفظ شر کے معنی از علامہ ابن قیم من شر ما خلق. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لفظ شر 2 چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے. ایک آلام و آفات جن سے براہ راست انسان کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے. دوسرے وہ چیزیں جو آلام و آفات کے موجبات اور اسباب ہیں. اس دوسری قسم میں کفر و شرک اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہیں. قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہے کہ یا تو وہ خود آفت یا مصیبت ہوتی ہیں یا اس کے لیے سبب معجب ہوتی ہیں. نماز کے آخر میں جو دعا استعاذہ مسنون ہے اس میں 4 چیزیں مذکور ہیں: عذاب قبر، عذاب نار، فتنۃ المحیا والممات. ان میں پہلی 2 چیزیں خود مصیبت و عذاب ہیں اور آخری 2 چیزیں مصیبت و عذاب کے اسباب ہیں. من شر ما خلق کے لفظ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے. اس لیے کلمہ تمام شر و آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس جگہ 3 چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا جو اکثر آفات و مصائب کا سبب بنتی ہے. پہلے فرمایا من شر غاسق اذا وقب. اس میں لفظ غسق سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیری کا پھیل جانا اور چھا جانا ہے. اس لیے غاسق کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے لیے ہیں. اور وقب وقوب سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیری کے پوری طرح بڑھ جانے کے ہیں. معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جبکہ اس کی اندھیری پوری ہو جاوے. رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت جنات و شیاطین اور موذی جانوروں اور حشرات الارض اور چوروں ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملے کا وقت ہوتا ہے اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے. صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ فرمائی کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفاثات نفس سے مشتق ہے جس کے معنی پھونک مارنے کے ہیں اور عقد عقدہ کی جمع ہے جس کے معنی گرہ کے ہیں. جادو کرنے والے ڈورے وغیرہ میں گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں. نفاثات فی العقد کے معنی ہوئے گرہوں پر پھونکنے والیاں. مراد جادو کرنے والیاں ہیں اور لفظ نفاثات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں. اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں.
عورتوں کی تخصیص شاید اس لیے کی گئی کہ جادو کا کام عموماً عورتیں کرتی ہیں اور کچھ خلفتاً عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے، اور یا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان صورتوں کا سبب نزول ہوا، اس میں جادو کرنے والیاں ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے یہ کام کیا تھا، اس لیے جادو کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی، اور جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبب نزول یہی جادو کا واقعہ ہے، اور یہ بھی کہ اس کا شر اور ضرر اس لیے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بے خبری کی وجہ سے اس کے ازالے کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور بیماری سمجھ کر دوا دارو میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی وہ حاسد اور حسد ہے، اس کی تخصیص کی وجہ بھی یہی دونوں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب ہوا۔ یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکے تو جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی۔ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، اس لیے ضرر شدید بھی ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، چاہے اس کو بھی حاصل نہ ہو۔ یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا، کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور زمین پر ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا۔ حسد سے ملتا جلتا غبطہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ یہاں تین چیزوں سے خصوصی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، مگر پہلی اور تیسری میں تو ایک ایک قید کا ذکر کیا گیا، پہلی غاسق کے ساتھ اذا وقب فرمایا اور تیسری میں حاسد کے ساتھ اذا حسد فرمایا، اور درمیانی چیز یعنی جادو کرنے والوں میں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ سبب یہ ہے کہ جادو کی مدت عام ہے اور رات کی مدت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیری پوری ہو جائے، اسی طرح حاسد کا حسد جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایذا پہنچانے کا اقدام نہ کرے اس وقت تک تو اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا کڑتا ہے، البتہ محسود کو اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ مقتضائی حسد پر عمل کر کے ایذا رسانی کی کوشش کرے، اس لیے پہلی اور دوسری چیز میں یہ قیدیں لگا دی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورۃ الناس مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 6 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی بدی سے، اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں۔ خلاصہ تفسیر، آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں اور وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی۔ یعنی جس طرح میں شیاطین الجن سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح شیاطین الانس سے بھی پناہ مانگتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جنات اور انسان
دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ معارف و مسائل۔ سورہ فلق میں دنیاوی آفات اور مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور اس سورت میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ اور جیسا کہ لفظ شر کا مفہوم سورہ فلق میں بیان کیا گیا ہے کہ آلام اور موجبات آلام دونوں کو شامل ہے، اس صورت میں اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو تمام گناہوں کا سبب ہے، یعنی شیطانی وساوس اور اثرات۔ اور چونکہ آخرت کی مضرت اشد ہے، اس لیے اس کی تاکید پر قرآن ختم کیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس، رب کے معنی پالنے والے اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے کے ہیں۔ اس جگہ رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی اور پہلی صورت میں فلق کی طرف۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود ہے، اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جانوروں کو بھی بدنی آفات و مصائب پہنچتے ہیں، بخلاف وسوسہ شیطانی کہ اس کا نقصان انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اور جنات بھی اس میں طبعاً شامل ہیں۔ اس لیے یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی۔ ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود۔ ان دو صفتوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ لفظ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالی کے سوا بھی دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا رب الدار گھر کے مالک کو، رب المال مال کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ اور ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، اس لیے ملک کا اضافہ کیا کہ وہ رب یعنی مالک بھی ہے، اور ملک یعنی بادشاہ بھی۔ پھر ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا، اس لیے تیسری صفت ذکر فرمائی الہ الناس۔ ان تین صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر صفت حفاظت کی داعی ہے، کیونکہ ہر مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہر بادشاہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود کا اپنے عابد کے لیے محافظ ہونا تو سب سے اظہر ہے۔ یہ تینوں صفتیں صرف حق تعالی میں جمع ہیں، اور اس کے سوا کوئی ان صفتوں کا جامع نہیں، اس لیے اس کی پناہ حاصل کرنا سب سے بڑی پناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان تین صفتوں کے ساتھ پناہ مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے اقرب ہے کہ یا اللہ آپ ہی ان صفات کے جامع ہیں، ہم صرف آپ ہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں جبکہ پہلے جملے میں رب الناس آ چکا تو بظاہر تقاضا مقام کا یہ تھا کہ آگے اس کی طرف ضمیر راجع کرنے سے کام لیا جاتا۔ ملکہم و الہہم فرمایا جاتا، ملکہم و الہہم فرمایا جاتا، مگر اس لفظ کا بار بار تکرار اس لیے ہے کہ مقام دعا اور مدح و ثنا کا ہے۔ مقام دعا اور مدح و ثنا کا ہے، اس میں تکرار ہی بہتر ہے۔ اور بعض حضرات نے لفظ ناس کے بار بار تکرار میں لطیفہ بیان کیا ہے کہ اس صورت میں یہ لفظ 5 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے لفظ ناس سے مراد بچے ہیں، اور لفظ رب اور ربوبیت اس کا قرینہ ہے، کیونکہ پرورش کی حاجت سب سے زیادہ بچوں کو ہوتی ہے، اور دوسرے لفظ ناس سے جوان مراد ہیں، اور لفظ ملک اس کا قرینہ ہے جو ایک سیاست کے معنی رکھتا ہے، وہ جوانوں کے مناسب ہے، اور تیسرے لفظ ناس سے بوڑھے مراد ہیں جو دنیا سے منقطع ہو کر عبادت میں مشغول ہوں، اور لفظ الہ سے قرینہ ہے جو عبادت کی طرف مشیر ہے، اور چوتھے لفظ ناس سے مراد اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہیں، اور لفظ وسوسہ اس کا قرینہ ہے، کیونکہ شیطان نیک بندوں کا دشمن ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا اس کا مشغلہ ہے، اور 5ویں لفظ ناس سے مراد مفسد لوگ ہیں، کیونکہ ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ذکر کر کے اب اس کا بیان ہے جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے، وہ ہے وسواس خناس۔ وسواس مصدر دراصل بمعنی وسوسہ ہے، یہاں شیطان کو وسواس مبالغتاً فرمایا، گویا کہ وہ سراپا وسوسہ ہے، اور وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے۔ خناس خن سے مشتق ہے، جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں، اور شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان برے کاموں کی۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ بیان ہے وسواس کا، یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کلام ڈال دیں، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے آ کر بات کرتے ہیں، ان کا وسوسے سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جس سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ صراحتاً نہیں کہتے۔ اور شیخ عز الدین بن عبد السلام نے اپنی کتاب الفوائد فی مشکلات القرآن میں فرمایا کہ انسانی شیطان کے شر سے مراد خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جس انسان کے دل میں برے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے جن انسان کے دل میں برے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے، اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی برے ہی کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا ہے۔ حدیث میں ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر اور شرک سے بھی۔ شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں رب، مالک، الہ ذکر کر کے اس سے شیطانی وساوس اور وسائس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ساتھی شیطان لگا ہوا ہے جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ اول تو اس کو گناہوں کی رغبت دیتا ہے اور طرح طرح سے اس کو بہلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو انسان جو طاعات و عبادت کرتا ہے اس کو خراب اور ضائع کرنے کے لیے ریا و نمود اور غرور و تکبر کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، علم والوں کے دلوں میں عقائد حقہ کے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ ہی بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین ساتھی شیطان مسلط نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ بھی مجھے بجز خیر کے کسی بات کو نہیں کہتا۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ ایک رات میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں گئیں۔ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے۔ گلی میں دو انصاری صحابی سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر فرمایا ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ بنت حی ہیں۔ ان دونوں نے بکمال ادب عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی کیا آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگو پے میں اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ بدگمانی کا پیدا نہ کر دے، اس لیے میں نے بتلا دیا کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں۔ فائدہ، جیسے کہ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں۔ ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے مواقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی وسوسے کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے جس سے بچنا آسان نہیں بجز خدا کی پناہ کے۔ تنبیہ، یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان با اختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری وسوسہ خیال جو دل میں آیا وہ اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ لطیفہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعوذات میں ایک فرق۔ سورہ فلق میں تو اللہ تعالیٰ جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی طرف ایک صفت پر اکتفا کیا گیا، یعنی رب الفلق، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ بہت ہیں جن کو اولا من شر ما خلق میں اجمالاً ذکر کیا، پھر ان میں سے خاص 3 آفات کو الگ بیان فرمایا، اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے
وہ تو صرف ایک ہی ہے، یعنی وسواس، اور جس کی پناہ مانگی ہے اس کی اس جگہ 3 صفات بیان کر کے پناہ کی دعا کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر سب شرور و آفات سے بڑھا ہوا ہے۔ اول تو اس لیے کہ اور آفات و مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیاوی امور پر پڑتا ہے، بخلاف شیطان کے کہ یہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو اور بالخصوص آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے اس کا ضرر اشد ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کی آفات کا تو کچھ نہ کچھ علاج مادی بھی انسان کے قبضے میں ہے اور وہ کرتا رہتا ہے، بخلاف شیطان کے کہ اس کے مقابلے کی کوئی مادی تدبیر انسان کے بس کی نہیں۔ وہ تو انسان کو دیکھتا ہے، انسان اس کو نہیں دیکھتا۔ وہ انسان کے باطن میں غیر معلوم طریقے پر تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا علاج صرف اللہ کا ذکر اور اس کی پناہ لینا ہے۔ انسان کے 2 دشمن، انسان اور شیطان، اور دونوں دشمنوں کا الگ الگ علاج۔ انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کا دشمن ہے۔ اب تعالیٰ نے انسانی دشمن کو اول تو حسن خلق اور مدارات اور ترک انتقام اور صبر کے ذریعے رام کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جو ان تدبیروں سے باز نہ آئے اس کے ساتھ جہاد و قتال کا حکم دیا ہے، بخلاف دشمن شیطانی کہ اس کا مقابلہ صرف استعاذہ اور اللہ کی پناہ لینے سے تلقین کیا گیا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں قرآن کریم کی 3 آیتیں اس مضمون کی لکھی ہیں، جن میں ان دونوں دشمنوں کا ذکر کر کے انسانی دشمن کا دفاع حسن خلق، ترک انتقام اور اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا بتلایا، اور اس کے مقابلے میں شیطان کا دفاع استعاذہ تلقین فرمایا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ پورے قرآن میں یہ 3 ہی آیتیں اس مضمون کی آئی ہیں۔ ایک آیت سورہ اعراف میں ہے کہ اول فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ تو انسانی دشمن کے مقابلے کی تدبیر ارشاد فرمائی جس کا حاصل عفو و درگزر اور اس کو نیک کام کی تلقین اور اس کی برائی سے چشم پوشی بتلائی۔ اسی آیت میں آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ تلقین دشمن شیطانی کے مقابلے میں فرمائی جس کا حاصل اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ دوسری آیت سورہ قد افلح المؤمنون میں اول دشمن انسانی کے مقابلے کے علاج میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو۔ تو دشمن شیطانی کے مقابلے کے لیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، یعنی اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اور تیسری آیت سورہ حامیم سجدہ کی ہے جس میں اول دشمن انسانی کی مدافعت کے لیے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی تم برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو، اگر ایسا کر لوگے تو مشاہدہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ اسی آیت میں دوسرا جز دشمن شیطانی کے مقابلے میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورہ اعراف میں شیطان کے مقابلے کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اس کا مقابلہ بجز استعاذہ کے کچھ نہیں۔ ان تینوں آیتوں میں انسانی دشمن کا علاج عفو و درگزر اور حسن سلوک سے بتلایا گیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ حسن خلق اور احسان سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو شریر النفس فطری انسانی صلاحیت کھو بیٹھے ہوں ان کا علاج دوسری آیات میں جہاد و قتال بتلایا گیا ہے، کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں، کھلے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتے ہیں، ان کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جا سکتا ہے، بخلاف شیطان لعین کے کہ وہ اپنی فطرت میں شریر ہے، احسان اور عفو و درگزر اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا ہے جس سے یہ اپنی شرارت سے باز آئے، اور نہ ظاہری مقابلہ اس کا جہاد و قتال سے ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی نرم و گرم تدبیریں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں چلتی ہیں، شیطان کے مقابلے میں نہیں چلتی، اس لیے اس کا علاج صرف اللہ تعالی کی پناہ میں آنا اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جانا ہے، جو پورے قرآن میں تلقین کیا گیا ہے، اور اسی پر قرآن کو ختم کیا گیا ہے۔ انسانی اور شیطانی دشمن کے مقابلے میں انجام کے اعتبار سے بڑا فرق اوپر قرآنی تعلیمات میں انسانی دشمن کا دفاع اول احسان اور صبر جمیل سے بتلایا گیا ہے۔ اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد و قتال سے، اور دونوں صورتوں میں مقابلہ کرنے والا مومن کامیاب ہی کامیاب ہے، بالکل ناکامی مومن کے لیے ممکن ہی نہیں۔
کیونکہ دشمن سے مقابلے میں یہ غالب آ گیا تب تو اس کی کامیابی کھلی ہوئی ہے، اور اگر شکست کھا گیا یا مقتول بھی ہو گیا تو آخرت کا اجر و ثواب اور شہادت کے فضائل اس کو اتنے بڑے ملیں گے جو دنیا کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ غرض انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار جانا بھی مومن کے لیے کوئی مضرت نہیں، بخلاف شیطان کے کہ اس کی خوشامد اور اس کو زارزازی کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کے لیے دشمن شیطانی کے مدافعت کے واسطے حق تعالی ہی کی پناہ لینا علاج ہے۔ اس کی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر ضعیف و بے اثر ہے۔ قید شیطانی ضعیف ہے۔ مذکورہ وجوہ سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ شیطان کی طاقت بڑی ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ اسی خیال کو دفع کرنے کے لیے حق تعالی نے فرمایا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور سورہ نحل میں جہاں قرآن پڑھنے کے وقت استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر یعنی اللہ کی پناہ لینے والوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، یعنی جب تو قرآن پڑھنے لگے تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ سورہ نحل کی تفسیر معارف القرآن جلد پنجم صفحہ 387 میں اس آیت کی پوری تشریح اور استعاذہ کے مسائل اور شرعی احکام کی تفصیل گزر چکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ قرآن کریم کے فاتحہ اور خاتمے میں مناسبت۔ قرآن کریم کو حق تعالی نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا ہے، جس کا خلاصہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراط مستقیم کی توفیق مانگنا ہے۔ اور اللہ تعالی کی مدد اور صراط مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیا اور دین کے سب مقاصد کی کامیابی مضمن ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے۔ اس لیے اس جال کو پاش پاش کرنے کی مؤثر تدبیر استعاذہ پر قرآن کو ختم کیا گیا۔ وَبِاخْتِتَامِهِ ثُمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَعَوْنِهِ تفسیر القرآن الکریم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ وَظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ فَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ إِلَيْهِ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَصَفْوَةِ رُسُلِهِ وَإِمَامِ أَنْبِيَائِهِ محمد خاتم النبیین وسید المرسلین علیہ وعلیہم صلوات اللہ وسلامہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون،
لا إله إلا الله وكذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا لا إله إلا الله وكذب المشركون بالله من العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابئين ومن دعا لله ولدا أو صاحبة أو ندا أو شبيها أو مثلا أو مماثلا أو سميا أو عدلا فأنت ربنا أعظم من أن تتخذ شريكا فيما خلقت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بل الله خير وأبقى وأحكم وأكرم وأجل وأعظم مما يشركون والحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله وبلغت رسله وأنا على ذلك من الشاهدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تغضى ما أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عز قلبي وأن تشرح به صدري وأن تستعمل به بدني فإنه لا يعينني عن الحق غيرك ولا يطيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تفهم أسألك يا الله يا رحمن بجلالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك نسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من عذاب من وجع ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واهدنا وعافنا وارزقنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأسرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار
اللهم اصلح قلوبنا وأزل غيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجعل لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أتقيتنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين فارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين واختم لنا بخير وفتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.